پاکستان اور بھارت کی فوجی طاقت اور عزم کا موازنہ۔ میں ہوں سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ آج کی ویڈیو آپ کے سامنے عبدالباسط الوی کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ اپنے نمایاں طور پر بڑے دفاعی اخراجات کے باوجود ہندوستانی فوج اکثر فرسودہ آلات کی خریداری کے سست عمل اور حد سے زیادہ بیوروکریٹک نظام کے ساتھ جدوجہد کرتی ہے۔ ہندوستانی فوج کی بہت سی اکائیاں اب بھی سوویت دور کے ٹینکوں اور توپ خانے پر انحصار کرتی ہیں، جبکہ جدید کاری کے منصوبوں کو اکثر طویل تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان نے اپنے میزائل سسٹم، بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں، UAE اور کمانڈ اینڈ کنٹرول انفراسٹرکچر کو اپ ڈیٹ کرنے میں قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ اس مقابلے میں ہندوستانی فوج کو حوصلے کی جاری چیلنجوں کا سامنا ہے۔ خودکشی کی اعلیٰ شرح، اندرونی اختلاف رائے، تنخواہ اور شرائط سے عدم اطمینان اور حل نہ ہونے والی شکایات کی اطلاع وسیع پیمانے پر ہیں۔ مزید برآں ذات پاک اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم یونٹ کی ہم آہنگی کو کمزور کرتی ہے، جس سے طویل مدتی آپریشنل تیاریاں اور فوجیوں کا حوصلہ کمزور ہوتا ہے۔ فضائی طاقت کے دائرے میں جو جدید جنگ ایک نمایاں عنصر ہے، جنوبی ایشیا پر پاکستان ایئر فورس PAF اور انڈین ایئر فورس IAF کا غلبہ ہے۔ اگرچہ IAF کو زیادہ سائز اور بجٹ کے وسائل حاصل ہیں، مگر PAF اکثر کارکردگی کے کلیدی شعبوں جیسے پائلٹ کی تربیت، آپریشنل تیاری، جنگ تاثر اور اسٹریٹجک لچک میں مہارت حاصل ہے۔ بنیادی فرق نظریے اور تنظیمی فلسفے میں ہے۔ پاک فضائیہ کو ایک فعال اور انتہائی مستند جنگی قوت کے طور پر بنایا گیا ہے، جو کسی بھی خطرے کا تیزی سے جواب دینے کے لیے تشکیل دی گئی ہے، خاص طور پر مشرق سے۔ اس سے PAF کی تمام سطحوں پر آپریشنل تیاریوں کی مسلسل پوزیشن پیدا ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف IAF ایک وسیع بیوروکریٹک فریم ورک کے اندر کام کرتی ہے، جو اکثر سیاسی تحفظات، لاجسٹک چیلنجوں اور محدود مشترکہ قوت کے انضمام کی وجہ سے سست ہوتی ہے۔ انٹر آپریبلٹی اور کمانڈ ڈھانچے کی نااہلیت جیسے مسائل نے ان کی مجموعی تاثیر کو متاثر کیا۔ اگرچہ ہندوستان ایک بڑے اور زیادہ متنوع بیڑے پر فخر کرتا ہے، جس میں رائفل جیٹ طیارے Su-30 MKI اور مقامی تیجس شامل ہیں، مگر ان ہتھیاروں کے فوائد اکثر خریداری میں تاخیر، دیکھ بھال اور بیک لاگ اور ناقص سروسز کی وجہ سے کمزور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر Su-30 MKI، جو کہ IAF کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو دیکھ بھال اور دستیابی کے ساتھ مسلسل مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے برعکس PAF معیار اور لاگت کی تاثیر پر زور دیتا ہے۔ JF-17 تھنڈر پروگرام میں اس کی سرمایہ کاری، جو چین کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے، اس نے ہلکا پھلکا اور کثیر کردار والا لڑاکا طیارہ تیار کیا ہے، جو سستا، مینٹیننس میں آسان اور لڑائی کے لیے ورژن میں جدید طریقہ تیار کیا گیا ہے۔ تازہ ترین JF-17 بلاک صلاحیتوں کی خصوصیات ہیں، جیسے ایکٹیو الیکٹرانک اسکینڈ ارے AESA، ریڈار الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور اس سے آگے بصری رینج BVR میزائل اسے ممتاز کرتے ہیں۔ مزید برآں پاکستان کے F-16 فائٹنگ فیلکن کے انضمام، جو عالمی سطح پر قابل احترام ملٹی رول طیارہ ہے، اس نے فضائی صلاحیتوں کو نمایاں طور پر مضبوط کیا ہے۔ F-16 نے 2019 کی جھڑپوں سمیت مصنوعی اور حقیقی دنیا کی لڑائی دونوں میں مسلسل اپنی اہمیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے برعکس ہندوستان کا مقامی تیجس پروگرام تاخیر، بجٹ میں اضافے اور مسلسل کارکردگی کے مسائل کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ مکمل آپریشنل حیثیت تک پہنچنے میں 3 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ لگنے کے باوجود لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ LCA تیجس کو ابھی بھی جاری تکنیکی اصلاحات کی وجہ سے محدود تعیناتی کا سامنا ہے۔ فوجی ترقی کے لیے پاکستان کا باہمی تعاون پر مبنی نقطہ نظر خاص طور پر چین کے ساتھ اپنی شراکت داری کے ذریعے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے۔ دفاعی مقاصد کو معاشی فیزیبلٹی کے ساتھ ہم آہنگ کر کے PAF نے قومی وسائل میں حد سے زیادہ توسیع کیے بغیر تیزی سے جدت کاری کی ہے۔ اس کی خریداری کی حکمت عملی سیاسی آپٹکس کے بجائے آپریشنل ضروریات پر مرکوز ہے۔ پاکستان کے بحری نظریے کا مرکز کم از کم قابل اعتماد ڈیٹرنس کا تصور ہے، جو ہتھیاروں کی دوڑ کو ہوا دیے بغیر اسٹریٹجک برابری قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ PN ہندوستان کی عددی برتری کو متوازن کرنے کے لیے جنگی صلاحیتوں جیسے
خفیہ آپریشنز، آبدوز پر مبنی روک تھام اور میزائل نظام پر زور دیتا ہے۔ دوسری طرف ہندوستان بحریہ بحر ہند سے آگے عالمی سمندری موجودگی اور فورس پروجیکٹس کے عزائم کے ساتھ نیلے پانی کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ اگرچہ یہ ویژن بظاہر متاثر کن معلوم ہوتا ہے، لیکن اکثر طاقت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، جس سے فوری علاقائی چیلنجز سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ناظرین، ہندوستان کا بیڑا 150 سے زیادہ جہازوں پر مشتمل ہے، جس میں طیارے بردار بحری جہاز، تباہ کن فریگیٹ، آبدوزیں اور بحری حملہ آور جہاز شامل ہیں۔ تاہم ایک بڑا بیڑا فطری طور پر جنگی تاثیر کی ضمانت نہیں دیتا۔ پاکستانی بحریہ اگرچہ تقریباً 50 فعال جہازوں کے ساتھ نسبتاً چھوٹی ہے، لیکن اس نے مستقبل 60 پر جدیدیت اور مشن سے متعلق پلیٹ فارم حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ یہ جدید چینی ساختہ ٹائپ 054 AP فریگیٹس اور اگوسٹا 90P آبدوزیں چلاتی ہیں اور ہینگر گلاس آبدوزیں حاصل کرنے کے عمل میں بھی شامل ہیں۔ یہ سب جدید ترین سونار سسٹمز، مشاہداتی خصوصیات اور میزائل کی صلاحیتوں سے لیس ہیں۔ یہ اثاثے خفیہ آپریشنز، اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل A2AD مشنز اور مضبوط ساحلی دفاع کے لیے موزوں ہیں۔ ناظرین، اس کے برعکس جہاز سازی کے منصوبوں میں تاخیر اور نئی ٹیکنالوجیز کو مضبوط کرنے میں پیچیدگیوں کے ساتھ ہندوستان کی بحری خریداری میں بعض اوقات ہم آہنگی کا فقدان رہا ہے۔ INS وکرمادتیہ طیارہ بردار بحری جہاز کو بار بار دیکھ بھال اور آپریشنل مسائل، جبکہ ہندوستان کے مقامی آبدوز پروگرام کو اہم مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان نے تکنیکی طور پر جدید لیکن کم لاگت والے پلیٹ فارم میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے ایک چھوٹا اور زیادہ مستند نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔ اس حکمت عملی نے تیزی سے تعیناتی کے نظام اور لڑائی کے لیے زیادہ تیار بیڑے کو قابل بنا دیا۔ تمام شاخوں پاکستان آرمی PA، پاکستان نیوی PN اور پاکستان ایئر فورس PAF میں پاکستانی فوج نے ہندوستان کے ساتھ مختلف تنازعات اور مصروفیات کے دوران حکمت عملی کی مہارت اور آپریشنل برتری کا مستقل مظاہرہ کیا ہے۔ جنوبی ایشیا کی فوجی تاریخ کے سب سے اہم لمحات میں سے ایک 1965 کی پاک بھارت جنگ میں چونڈا کی جنگ کے دوران پیش آیا۔ آپریشنل گرینڈ اسلام کے ایک حصے کے طور پر ہندوستانی فوج کا مقصد لاہور اور شمالی پاکستان کے درمیان اہم مواصلاتی روابط منقطع کر کے اسٹریٹجک مقصد کے ساتھ پاکستانی دفاع کو توڑنا اور سیالکوٹ پر قبضہ کرنا تھا۔ ہندوستان نے اپنا پہلا بختربند ڈویژن معاون پیدل فوج کی بریگیڈوں کے ساتھ تعینات کیا، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی تکنیکی مصروفیات میں سے ایک بن گیا۔ پاکستانی فوج نے جنرل تجمل حسین ملک کی قیادت میں اور 6 آرمرڈ ڈویژن اور 25ویں کیولری ریجمنٹ، جیسے مین آف اسٹیل کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی مدد سے بہادری سے ہندوستانی پیش قدمی کو پسپا کر دیا۔ تعداد میں کم ہونے اور ساز و سامان میں کمی کا سامنا کرنے کے باوجود پاکستانی افواج نے مضبوطی برقرار رکھی اور کامیاب جوابی حملے کیے، جس سے بالآخر ہندوستانی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ جنگ پاکستان کے لیے ایک اہم نفسیاتی اور اسٹریٹجک فتح بن گئی، جو قومی لچک اور فوجی مہارت کی علامت ہے۔ پاکستان کو اپنی فوج کی کارکردگی پر بہت فخر ہے، جس نے مسلسل مختلف محاذوں پر ہندوستانی فوج کو شکست دی ہے۔ نومبر 2022 سے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کسی بھی قسم کی جارحیت کے خلاف قوم کے دفاع کے لیے فوج کے اٹل عزم کو واضح کیا۔ ان کے بیانات پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی مفادات کے تحفظ کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم کا پختہ یقین ہے، اس کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے اور پاکستانی فوج جارحیت کی صورت میں ملک کے ہر انچ کی حفاظت کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ پاک فوج نے اپنی تاریخی جارحیت کی صورت میں ملک کے ہر انچ کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ اس کے علاوہ تاریخی کامیابیوں کے ساتھ قوم کو یقین دلایا کہ اس کی سلامتی قابل ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کی عوام فوج کے ساتھ متحد ہیں اور وطن کے ایسے بے لوث محافظوں پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہندوستان کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور کسی بھی قسم کی جارحیت سے باز رہنا چاہیے۔ یہ تھا پاکستان اور بھارت کی فوجی طاقت اور عزم کا موازنہ۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔